دشمنوں کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اس دوران جب بھی تیز فائرنگ شروع ہوتی، دشمن کے قریب مورچہ سنبھالے غزنی خیل کے چھپے ہوئے نشانہ باز اپنا کام کر جاتے تھے۔ یہ بات دشمن کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ آخر تیز فائرنگ کے بعد ان کے 3-4 آدمی کیسے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے مرنے والے آدمی مسلسل مخصوص مورچوں ہی میں سے جان سے جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے وہ مخصوص مورچے خالی کرا لیے تھے۔ میں چونکہ مسلسل گھوم کر مختلف اطراف سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے میرے خلاف ان کی یہی حکمت عملی کام آئی تھی کہ وہ کم سے کم آڑ سے باہر نکلتے یا ان کے جسم کا کوئی حصہ آڑ سے باہر جھلکتا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مجموعی طور پر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ غزنی خیل والے اتنی جلدی ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ شام کا اندھیرا چھاتے ہی تمام کمانڈروں اور خاص افراد کو سردار سلاب خان کے مورچے میں بلا کر رات کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا جانے لگا۔ وہاں تقریباً 15-20 افراد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اپنے سفری تھیلے کو ہلکا کرنے کے لیے میں نے کھانے پینے کی تمام اشیاء ان کے سامنے رکھ دیں۔ چند لمحوں میں وہ بسکٹ اور خشک چنے وغیرہ ہڑپ کر گئے تھے۔ سلاب خان نے رسمی سا انکار کیا، لیکن باقیوں نے ذرا سا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ منصوبے کو آخری شکل دے کر تمام اپنے مورچوں میں لوٹ گئے تھے۔ سلاب خان اور اس کے کمانڈر مجھ سے خاصا مروب نظر آ رہے تھے۔ سلاب خان تو 2-3 دفعہ برملا کہہ چکا تھا کہ میں ان کی غیبی مددگار بن کے آیا ہوں۔ روشن خان غریب جو زخموں کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اس کے ختم ہو جانے کے بعد سلاب خان مجھے وہاں لانے کے فیصلے کو سرا رہا تھا۔ 10 بجتے ہی کمانڈر الفت بادشاہ اور کمانڈر امیر علی ستر کے قریب افراد کو ساتھ لے جا کر جنوب مغرب کی جانب بڑھ گئے تھے۔ باقی تمام افراد کے ساتھ سلاب خان شمالی نالے کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ 11 بجتے ہی پرشور فائرنگ کے ساتھ الفت بادشاہ اور امید علی کے آدمیوں نے جنوب مغربی جانب حلہ بول دیا تھا۔ دشمن اس اچانک اور پرشور حملے سے پہلے تو گھبرا گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ منصوبے کے مطابق الفت بادشاہ اور امید علی نے ریڈیو سیٹ پر ایسی گفتگو کی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دشمن کے اگلے مورچوں تک پہنچ گئے ہیں اور چند گھنٹوں میں شلوبر گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ اس حملے کو روکنے کے لیے دشمن نے دائیں بائیں کے مورچوں سے مزید نفری اس جانب منگوا لی تھی۔ تمام کی توجہ کا مرکز جنوب مغرب کی طرف ہی تھا۔ اگلا گھنٹہ سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ الفت جان اور امید علی نے اپنی آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے ایک مخصوص حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ حملے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس موجود چند راکٹ بھی فائر کیے تھے۔ اسی اثناء میں دشمن نے نزدیک کے مورچوں سے کافی نفری وہاں طلب کر لی تھی۔ توقع کے مطابق انہوں نے شمال مغربی اور شمال مشرقی مورچوں سے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا تھا کہ یہی مورچے زیادہ قریب تھے۔ 1.5 گھنٹے بعد الفت بادشاہ اور امید علی نے 10-15 تیز رفتار جوانوں کو چھوڑ کر باقی نفری شمال کی جانب بھیج دی تھی۔ ان آدمیوں کے پہنچتے ہی ہم تمام شمال مغربی جانب کی طرف بڑھنے لگے۔ اس جانب دشمن کے برائے نام رفری ہی موجود تھی۔ تمام کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک دشمن کی طرف سے فائر نہیں کیا جاتا کوئی فائر نہیں کرے گا۔ دشمن کی ساری توجہ جنوبی محاذ کی طرف تھی۔ ان کے خیال کے مطابق غزنی خیل والے شلوبر گاؤں تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ریڈیو سیٹ پر بات چیت کے ساتھ ساتھ غزنی خیل والوں نے اس جانب بھرپور حملہ بھی کر دیا تھا اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی ریڈیو سیٹ پر ہونے والی بات چیت سنتی رہتی تھی۔ پیچھے رہنے والے 15 جوانوں نے 20 منٹ بعد اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کر اپنے آدمیوں سے آ ملنا تھا۔ شمالی جانب سے غزنی خیل کا پہلا آدمی دشمنوں کو اس وقت نظر آیا جب وہ ان سے 150 میٹر قریب پہنچ چکے تھے۔ نالے میں دشمن کے 2 مورچے موجود تھے۔ ان تمام آدمیوں کے سامنے سلاب خان نے 10 چاقو چوبند آدمیوں کی ٹولی رکھی ہوئی تھی۔ دشمن کی طرف سے فائر آتے ہی وہ تمام لیٹ گئے تھے۔ پیچھے آنے والی اس ٹولی سے 50-60 قدم دور تھے۔ اس ٹولی کے پاس راکٹ لانچر موجود تھا۔ دشمن کا فائر سنتے ہی انہوں نے 2 راکٹ مورچے پر فائر کیے تھے۔ یوں بھی وہ مستقل مورچے نہیں تھے، بس عارضی طور پر پتھروں کی آڑ بنائی گئی تھی۔ ایسے مورچے رائفل، کلاشنکوف وغیرہ کی گولیوں کے لیے تو اچھی آڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ راکٹ لانچر اور 12.7 mm وغیرہ کے لیے کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھے۔ راکٹ نے مورچے کی دیوار گرا کر وہاں موجود بندوں کو زخمی کر دیا تھا۔ سلاب خان کے 2 آدمی جھکے تباہ شدہ مورچے کے قریب پہنچے اور زخموں سے کراہنے والوں کو ہر تکلیف سے نجات دلا دی۔ نالے میں 2 مورچے اور بھی موجود تھے، وہاں سے تیز فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی اپنے آدمی کو ریڈیو سیٹ پر بلانے لگا۔ سردار غزنی خیلوں نے شمال کی جانب حملہ کر دیا ہے اور ہمارے پاس نفری کم ہے، مزید آدمی بھیجو۔ اسی وقت دوسرے کی چیختی ہوئی آواز ابھری، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور نہ فائر کا جواب آ رہا ہے۔ غالباً وہ جنوب کی طرف اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں الفت بادشاہ اور امید علی نے اپنے 15 آدمی بٹھائے تھے۔ اس وقت تک وہ 15 اپنے باقی لشکر کے ساتھ آن ملے تھے۔
तमाम लोग शुमाल की जानिब पहुंचो, दुश्मन वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। वो भारी सी आवाज़ शलूबर के सरदार की थी। चूंकि मैं साद और सैलाब खान के साथ काफ़ी देर से इनकी ट्रांसमिशन सुन रहा था, इसलिए मुझे अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। दुश्मन को गजनी खेल की चाल समझ में आ गई थी, लेकिन वो देर कर बैठे थे। इनके वहां तक पहुंचने से पहले गजनी खेलों की राह में रुकावट डालने वाले दोनों मोर्चों को वो रॉकेट लॉन्चर से तबाह करके आगे बढ़ गए थे। मैं सरदार सैलाब खान के साथ मौजूद था। वो लड़ाई में वतन की खातिर नहीं लड़ रहा था कि अपनी जान खतरे में डालता। वो दो कबीलों की लड़ाई थी जिनमें खामखा फंस गया था। मेरी थोड़ी बहुत हमदर्दी गजनी खेल के साथ इसलिए थी कि मैं खुद इनके साथ मौजूद था। इनसे अलहदा होने के बाद वो लड़ाई किस अंजाम को पहुंचती है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं था। इसी वक्त मगरिब और शुमाल की जानिब से फायर आने लगा था। यकीनन उन्होंने दूर ही से फायर करना शुरू कर दिया था। यहाँ से जल्दी निकलो, सैलाब खान ने चीख कर अपने आदमियों को आगे बढ़ने का कहा। वो नाला काफ़ी चौड़ा था। तमाम तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। शुमाल की जानिब दुश्मन की काफ़ी नफरी मौजूद थी और अपने अकब को महफूज रखने के लिए सैलाब खान ने 2 पार्टियां मुकर्रर कर दी थी, जिन्होंने वहीं रुककर दुश्मन के ताक़ुब को रोकना था। ये सारा मंसूबा हमने गुज़श्ता रात बैठकर तरतीब दिया था। दुश्मन ने ताक़ुब करने में देर नहीं लगाई थी, मगर गजनी खेल वाले इस जानिब घेरे से निकल गए थे। रात के वक्त ताक़ुब करने में ख़तरा ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद वो ताक़ुब से बाज नहीं आए थे। मुशर खान और रशीद जान को कहो अपने आदमी नाला मोड़ के साथ रोक दें। सैलाब खान के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने इसे याद दिलाया। सैलाब खान ने कहा, उन्हें मालूम है। मैंने तेज़ लहजे में कहा, मालूम है, मगर याद दहानी ज़रूरी है। ऐसे हालात में सारे मनसूबे जहन से महव हो जाया करते हैं। सैलाब खान बगैर किसी हुज्जत के रुक कर रशीद जान और मुशर खान को आवाज़ देने लगा। वो सरदार था, लेकिन मेरे मशवरों पर यूँ अमल कर रहा था जैसे असल सरदार मैं हूँ। मुशर खाना, रशीद जाना। जी सरदार। थोड़े फासले पर रशीद जान की आवाज़ उभरी। मुशर खान के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। ठीक है सरदार, हम तैयार हैं। ये कहते ही वो अपने आदमियों को आवाज़ देकर रोकने लगा। नाला मोड़ तक रशीद जान ने अपनी पार्टी के अफराद को रोक लिया था। मुशर जान ने अपने आदमी शुमाली जानिब और रशीद जान ने गरबी जानिब ढहलान पर चढ़ा दिए थे। अपने तमाम आदमियों के आगे बढ़ते ही उन्होंने बेतहाशा फायर खोलकर ताक़ुब करने वालों की पेशकदमी में रुकावट डाल दी थी। दुश्मन भरपूर अंदाज में जवाबी फायरिंग करने लगा था। रात के अंधेरे में नाले के अंदर तो तेज़ हरकत की जा सकती थी, ढहलान पर चढ़कर बगैर रोशनी के तेज़ हरकत मुमकिन नहीं थी। सैलाब खान के आदमी नाले में हरकत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि दुश्मन के लिए सामने की जानिब से क्लाशन कोफों की बरसती हुई गोलियां एक ऐसी रुकावट थी जिनकी वजह से वो कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। मंसूबे के मुताबिक फरलांग भर आगे जाकर सैलाब खान ने 2 पार्टियां नाले में ऊपर ढहलान तक तरतीब से बिठाई और रेडियो सेट पर मुशर खान और रशीद जान की पार्टियों को पसकदमी का हुक्म दे दिया। दोनों कमांडर सबसे पीछे थे। उल्फत बादशाह और उम्मीद अली की पार्टियों की लगी हुई जगह से गुजरते ही उन्होंने अपने बाहिफाजत गुजरने की इतला दे दी थी। शलूबर और मियाम खेल के आदमियों को जब फायरिंग का जवाब न मिला तो वो एक मरतबा फिर एहतियात से आगे बढ़ने लगे। वो सैलाब खान के आदमियों की तरह बेफिक्री से आगे नहीं बढ़ सकते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उन्हें यकीन हो गया कि सैलाब खान के आदमी वहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जो ही वो इस जगह पर पहुँचे जहाँ उल्फत बादशाह और उम्मीद अली की पार्टियाँ तैनात थीं, एकदम ही इन पर क़यामत टूट पड़ी थी। सबसे आगे मौजूद 10-12 आदमी पहले ही हल्ले में नीचे गिर गए थे। बाकी जवाबी फायर करते हुए रुक गए थे और आड़ की तलाश में पीछे हटने लगे थे। 10-15 मिनट मुसलसल और तेज़ रफ्तार फायरिंग के बाद उल्फत बादशाह और उम्मीद अली खान अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ गए। पहले वाली 2 पार्टियों ने इसी रास्ते पर अपनी जगह संभाल ली थी। पसपाई का यह तरीकाकार उन्हें मैंने गुज़श्ता रात बड़ी तफसील से और वजाहत से समझाया था। इस मरतबा शलूबर और मियाम खेल वाले फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें गुजरना तो इसी रास्ते से था जहां गजनी खेल वाले घात लगाए मौजूद थे। इनके नज़दीक पहुंचते ही उन्हें दोबारा फायरिंग का सामना करना पड़ा और पहले की तरह 10-15 मिनट की तेज़ रफ्तार फायरिंग के बाद 2 पार्टियां अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई थीं। दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंच गया था। मजीद ताक़ुब की हिम्मत इनमें बाकी नहीं रही थी। 1.5-2 किलोमीटर दूर आकर सैलाब खान ने अपने तमाम आदमियों को रोक कर इकट्ठा किया और 40 चाको चुबंद आदमी अकब में रखकर बाकियों के साथ आगे बढ़ गया था। इन 40 आदमियों ने 50-60 गज का फासला रखकर इनके अकब में रहते हुए हरकत करना थी। यकीनन दुश्मन भी कोई हिकमत अमली तैयार कर रहा था, मगर अब वो पहले की तरह बेएहतियाती से इनका ताक़ुब नहीं कर सकता था। मुझे सैलाब खान ने पक्का अपने साथ ही रखा हुआ था।
وہ تمام منصوبہ ہم نے پہلے ہی طے شدہ کر لیا تھا۔ اس کے باوجود تازہ حکمت عملی کے لیے مجھ سے مشورے کرتا رہا۔ جلد ہی ہمیں سفر کے لیے متبادل نالے بھی مل گئے تھے۔ وہ اس علاقے کو پہچانتے تھے اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کن رستوں پر چل کر وہ جلد از جلد غزنی خیل پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں ساری رات چلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ پانی وغیرہ تو لوگوں نے رستے میں آنے والے چشموں اور نالوں سے پی لیا تھا، مگر بھوک کی وجہ سے قریباً تمام نڈھال سے تھے۔ جان بچانے کی جبلت ہی تھی جو وہ اتنا سخت مقابلہ کر کے دشمن کے گھیرے سے باہر نکل پائے تھے۔ جب ہم غزنی خیل کے قریب پہنچے تو صبح کا ملگجا اجالا ہو گیا تھا۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، وہ غزنی خیل کو گھیرنے کے لیے نہ پہنچ جائیں۔ ڈھلان سے اترتے ہوئے میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ سلاب خان نے چہکتے ہوئے کہا، اب ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کا سامان اور ایمونیشن وافر مقدار میں موجود ہے۔ باقی ہمارے بھی حلیف قبیلے موجود ہیں، بس ان کے پاس پیغام بر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ مطلب وہ اس طرف کا رخ نہیں کریں گے؟ میں نے خیال ظاہر کیا، شاید، لیکن ہم نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جب تک شلوبر والے ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس مرتبہ ہم بہت زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ کریں گے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی سردار نے تمام کو جلد از جلد کھانا کھا کر تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس کا ارادہ جنوبی اور مغربی جانب کی پہاڑی پر اپنے آدمی تعینات کرنے کا تھا۔ یہ دونوں پہاڑیاں گاؤں کے قریب قریب واقع تھیں، اور وہاں انہوں نے اپنے پہلے سے مورچے وغیرہ بھی تیار کر رکھے تھے۔ مجھے سردار سلاب خان اپنی بیٹھک میں چھوڑ کر گھر میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی چائے اور پراٹھے لے آیا۔ یقیناً اس وقت گھر میں جو کچھ تیار تھا سلاب خان نے میری طرف بھجوا دیا تھا۔ گندم کی روٹی ایسی چیز ہے جس کا نعم البدل دنیا کی کوئی خوراک بھی نہیں کر سکتی، اور میں 2-3 دن سے کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ 2-3 پراٹھے کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا کہ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یوں بھی غزنی خیل والے اب خطرے کی حدود سے نکل آئے تھے، اور اپنی لڑائی وہ خود لڑ سکتے تھے۔ نہ تو مجھے ان سے کوئی ہمدردی تھی، اور نہ واسطہ کہ میں مزید چچا خامخواہ بننے کی کوشش کرتا۔ مزید اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔